बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। ये अभी अभी इसी वक्त जुमला बोलते हुए मुझे ख्याल आया कि मैं कहता हूँ कि आप मुझे मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म आपका है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले इस वीडियो में मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको, इसकी बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने खिताब किया है और इमरान खान साहब के उस खिताब में वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह उनके मुखातिब थे। ख़ास तौर पर क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब जिस तरह की बातें कर रहे हैं उस पर एक सवाल तमाम लोग, चाहे उनका ताल्लुक हुकूमत से हो या ना हो, वो ये उठा रहे हैं कि ये शख्स जिस तरह के बयानात दे रहा है राना सनाउल्लाह, क्या ये पाकिस्तान का वजीर दाखिला है? क्या ऐसे बयानात कोई वजीर, कोई हुक्मरान जमात का नुमाइंदा दे सकता है? एक ये सवाल जो है वो पैदा होता है। दूसरा, एक प्लान है। ये प्लान सियासी और गैर सियासी लोगों का प्लान है। ये प्लान गैर सियासी लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के सामने रखा है। इसके अलावा इसे मीडिया के कुछ लोगों को दिया गया है कि ये प्लान पिच किया जाए, सामने रखा जाए, और इस प्लान पर मुस्लिम लीग नून जो है वो रजामंद है। मुस्लिम लीग नून तैयार है, लेकिन इस प्लान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनकार कर रही है। इस प्लान की अभी बात करेंगे। और इसके साथ साथ सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के घर पर दस्ती बम से हमला हुआ है, मगर मुबारक हो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक बहुत ज़बरदस्त कामयाबी अपने नाम की। पहले मैच में हम हारे और ऐसा लग रहा था कि हमारी एफर्ट बहुत भरपूर नहीं थी। दूसरे मैच में हम टॉस हारे, मैच जीते, 200 रन हमें बनाने थे, 203 हमने किए, कोई विकेट नहीं गंवाई। बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन फिर उसके बाद ये जो शुएब अख्तर, शुएब मलिक, दीगर लोग बात कर रहे थे कि भाई ऐसी क्लास का क्या करेगा, फॉर्म होती है तो फॉर्म में ही क्लास होती है, काहे के जुमले कि क्लास परमानेंट है, फॉर्म टेम्पररी है। बाबर ने अपने क्रिटिक्स को जवाब दिया है और साथ साथ रिजवान ने भी भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एक जबरदस्त परफॉर्मेंस और पाकिस्तान ने मैच जीता, कन्विंसिंग विक्ट्री भरपूर अंदाज में। तो हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम। इंशाल्लाह आगे इससे अच्छा होगा। अब शहरियार खान आफरीदी साहब, उनके घर पर कोहाट में हमला किया गया है। रात में ये उनके घर पर हमला हुआ है, दस्ती बम फेंका गया है कोहाट शहर में। और ये वो इलाके हैं, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में, या हम बड़े शहरों से अलग हो जाएं तो यहाँ जिंदगी का पेस कम होता है। अंधेरा हो जाने के बाद यहाँ रफ्तार जिंदगी की बहुत कम होती है, रौनकें बहुत कम होती हैं। तो यहाँ बिल्कुल यही माहौल था। और 50 सेकंड्स की एक वीडियो सरफेस हुई है, उसमें देखा जा सकता है कि शहरियार खान आफरीदी के घर के बिल्कुल दरवाजे के सामने ये दस्ती बम कुछ फासले से फेंका गया, वहां गिरा और फट गया। इस सिलसिले में कानूनी चाराजोई के लिए शहरियार खान आफरीदी ने आगे बढ़ने का फैसला किया है। वो इसकी FIR वगैरह दर्ज करवा रहे हैं। लेकिन ये जिन हालात में हुआ है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। शेख रशीद साहब बता रहे हैं कि धमकियां मिल रही हैं, मुराद सईद साहब बता रहे हैं धमकियां मिल रही हैं, फवाद जौहरी साहब बता रहे हैं हिरासत किया जा रहा है, धमकियां मिल रही हैं। शहरियार खान आफरीदी के घर पर दस्ती बम हमला हुआ है। इमरान खान साहब की रिकॉर्डिंग की कोशिश की जा रही है, उसके अलावा कुछ मिलाने की कोशिश की गई खाने में, ये इत्तलात भी आ रही हैं। इन हालात में ये सब कुछ हुआ है, बहुत सीरियस है। हुकूमत जो है वो अपने मुखालिफिन के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों पर जब बात होती है तो बहुत नॉन सीरियस नजर आती है। इस मामले को बहुत सीरियसली देखने की जरूरत है। इसके बाद इमरान खान साहब का खिताब, इमरान खान साहब ने आज खिताब किया और अपनी जमात के लोगों से जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में इमरान खान साहब ने बहुत जारहाना खिताब किया। ये जारहाना खिताब करते हुए इमरान खान साहब ने कहा राना सनाउल्लाह को, जो बार बार बता रहे हैं कि जी हम जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करेंगे, धूनी दे देंगे, PTI वाले आ जाएं, 25 मई से ज्यादा मौसर अंदाज में निपटेंगे, इसलिए कि हुकूमत परेशान है। हुकूमत ने सूबों से नफरी मांगी है, हुकूमत ने सूबों को कहा है कि हमारी मदद करें। अब फैसल शाहकार पंजाब के जो IG हैं उनके लिए मुश्किल है। शहबाज शरीफ साहब के लगाए गए IG थे, पंजाब हुकूमत ने बरकरार रखा है, लेकिन वो नफरी भेजें, मुसीबत है उनके लिए। वफाकी हुकूमत मांग रही है, पंजाब हुकूमत जिसके वो अंडर काम कर रहे हैं जो मना कर रही है, तो वहां एक मुसीबत है। और ये जो हुकूमत है, ये हुकूमत बाकायदा सूबों के खिलाफ, वहां से आने वाले बल्कि लोगों के खिलाफ, एक आम पाकिस्तानी के खिलाफ
پہلے بھی شہری پر حملہ کر چکی ہے، اب بھی اس کی تیاری کر رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جدید ہتھیاروں سے ہم شہریوں پر ڈرون برسائیں گے، ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے. لوگ پوچھ رہے ہیں یہ فاشسٹ اپروچ رکھنے والا شخص وزیر داخلہ ہے تو ہے. اس سے پہلے 23-24 مئی کو یہی ہوا تھا. میڈیا بھی باقاعدہ طور پر بکا ہوا ملا ہوا میڈیا استعمال ہوا تھا. لوگوں کے گھروں میں پولیس کودی تھی، مارا پیٹا گیا تھا. میڈیا نے چوں بھی نہیں کی تھی، صرف رپورٹنگ کی تھی، خوف پھیلایا تھا. اب بھی یہ لوگ یہی کام کرنے کی تیاری کر رہے تھے. لیکن پھر عمران خان صاحب کی حکومت ہے پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، اوپر چاروں طرف تو مصیبت میں ہے. اس لیے رانا ثناء اللہ صاحب اب کی بار جو ہے وہ بڑھ کے مار رہے ہیں، مگر کچھ کرنے کو ہے نہیں. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں جانب سے، خود عمران خان صاحب بھی جو بات کر رہے ہیں یہ پولیٹیکل ریٹرک ہے، اس سے زیادہ جو ہے نہیں ہے. یعنی یہ تو نہیں ہوگا کہ لوگ آئیں گے، آ کر کسی دفتر میں گھسیں گے، گھس کر لوگوں کو نکالیں گے، سیاسی ورکر یا ایک عام احتجاج کرنے والا شہری. ہاں، جب حکومت گرا دی جائے، نئی حکومت آ جائے، تو پھر اس کے بعد جنہوں نے ایک عام شہری پر حملہ کیا، بہیمانہ تشدد کیا، ہم نے دیکھی تھی عمر ایوب صاحب کی کمر، وہ سب کچھ کیا گیا تھا، اس کا حساب ہوگا. تو رانا ثناء اللہ صاحب کو تب چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. یہ بات عمران خان صاحب تب کریں گے تو بہت مناسب ہوگی، اور یہ بات غالباً کی بھی اسی کانٹیکسٹ میں گئی ہے. اس کے بعد پلان 2 جس کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ جو پلان 2 ہے یہ غیر سیاسی لوگوں نے، یاد رکھیے گا، غیر سیاسی لوگوں نے، سیاسی لوگوں یعنی مسلم لیگ نون کے سیاسی لوگوں کے کہنے پر پاکستان تحریک انصاف کی ٹیئر بی لیڈرشپ میں A+ عمران خان، اے میں ہم بات کرتے ہیں شاہ محمود قریشی، اسد عمر، پرویز خٹک، اسد قیصر، فواد چودھری، ٹیئر بی لیڈرشپ میں کچھ لوگوں تک یہ پلان پہنچایا گیا ہے، اور ان کے سامنے رکھ کر یہ کہا گیا ہے کہ اوپر بتائیے، بات کیجئے عمران خان صاحب سے، مرکزی قائدین سے، اور اس پلان پر بات ہو سکتی ہے. اور یہ جو نون لیگ کے سیاسی لوگوں کا پلان ہے، یہ ابھی غیر سیاسی لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں تک پہنچایا. اس کی وجہ کیا ہے؟ نون لیگ پھنسی ہوئی ہے، ڈالر قابو سے باہر ہے. اسحاق ڈار صاحب کے آنے کی خبریں ہیں، ڈار صاحب آ بھی گئے. تو اس کا سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا کر لیں گے، کیونکہ IMF نے اس حکومت کو یہاں سے پکڑا ہوا ہے، تو کچھ زیادہ کر نہیں پائیں گے. ان حالات میں جہاں مہنگائی جو ہے وہ قابو سے باہر ہے، ڈالر قابو سے باہر ہے، اس کے بعد تمام حالات قابو سے باہر ہیں حکومت کے، بجلی کے پرائسز ہوں، گیس کے پرائسز ہوں، دیگر چیزیں ہوں، تو حکومت پھنسی ہوئی ہے. حکومت یہ چاہتی ہے کہ ابھی انتخابات میں گئے، بعد میں گئے، مار پڑے گی، اور مار اس وقت بھی پڑے گی. عام آدمی جس طرح سے عزت افزائی کر رہا ہے تو مار پڑے گی. تو اس سے بچنے کے لیے کیا یہ جائے کہ مزید مشکل فیصلوں کے لیے بھی IMF پریشر ڈال رہا ہے، تو ایک انٹرم سیٹ اپ آئے، اور یہ انٹرم سیٹ اپ 3 مہینے کا نہ ہو. مسلم لیگ نون کی خواہش ہے کہ یہ انٹرم سیٹ اپ 2 سال کا آ جائے، 1 سال سے زیادہ کا آ جائے، 1.5 سال کا آ جائے، اور اس میں مشکل فیصلے کر لیے جائیں، مشکل فیصلے کی جائیں، چیزیں بہتر کی جائیں. اور اس کے بعد جب تمام مشکل فیصلوں کا بوجھ، تمام لعنت، ملامت، دشنام، گالی اس انٹرم گورنمنٹ پر پڑ جائے، تو پھر اس کے بعد ہم انتخابات میں جائیں. غالباً ون ون سچویشن میں مسلم لیگ نون کو لگتا ہے جائیں گے، اور عمران خان صاحب اور ہم انتخابات میں جا کر پھر ایک دوسرے کے ساتھ پنجہ آزمائی کریں گے. نون لیگ کے دانشوروں کو لگتا ہے کہ اس طرح سے بچت ہو سکتی ہے. نام آ رہا ہے حفیظ شیخ صاحب کا اس سلسلے میں. حفیظ شیخ صاحب لیڈ انٹرم گورنمنٹ یا ایک سیٹ اپ جو عبوری سیٹ اپ ہو، تھوڑا سا لمبے عرصے کے لیے، وہ چیزیں بہتر کرے، مشکل فیصلے کرے، IMF کو ڈیل کرے، اس کے بعد چیزوں سے نکالے، عوام کا گلا گھونٹے، ایسی کی تیسی کرے. لیکن وہ چونکہ غیر سیاسی ہوگا تو اس کو گالیاں پڑ بھی جائیں تو اس کا کوئی پولیٹیکل اسٹیک نہیں ہے. جن کا پولیٹیکل اسٹیک ہے وہ اپنی جان بچائیں، اور اپنی جان بچا کے اور پھر اس کے بعد انتخابات میں آئیں. اس طرح کا پلان ہے. عمران خان صاحب نے انکار کر دیا ہے. عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جلد از جلد انتخابات چاہیے، اور جلد از جلد انتخابات اگر نہیں بھی ہوتے تو عمران خان صاحب وقت مقررہ پر الیکشنز اس سے آگے جائیں. اس سلسلے میں کسی بھی صورت جو ہے وہ راضی نہیں ہے. عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ الیکشن ایک تو فوری ہونے چاہیے، اور اگر فوری نہیں ہو رہے تو پھر اپنے وقت سے آگے الیکشن نہیں جا سکتے، اور یہ نہیں ہو پائے گا. تو اس انٹرم سیٹ اپ میں مسلم لیگ نون کو اپنی عزت کسی حد تک PDM کو، پیپلز پارٹی کو بچتی نظر آ رہی ہے.
مگر ان حالات میں جو اس وقت حالات ہیں یہ بہت مشکل ہے. فضل الرحمان صاحب اسی لیے کہہ چکے کہ ریکنسٹرکشن کے نام پر ایک ایکسٹینشن اسمبلیوں کو دے دی جائے. یہ باتیں ہو رہی ہیں اور ان باتوں میں اس حکومت کی نظر آ رہا ہے کہ جان جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے اور پھڑک رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, اس لیے وہ یہ تمام تر باتیں کر رہے ہیں. مگر عمران خان صاحب نے اس کے لیے انکار کر دیا. کام پاکستانی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے. لوگ نہیں مان رہے, لوگ غیر سیاسی لوگوں کی بات بھی اس معاملے میں ماننے کو تیار نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک عجیب کام ہوا ہے, جاتے جاتے مجھے آپ کو بتانا ہے. یہ جو جاوید اوڈھو صاحب نے کہا تھا ابھی کہ ہمارے ہاں کراچی میں حالات بہتر نہیں, کراچی میں سٹریٹ کرائم اتنا نہیں ہے جتنا لاہور میں, اسلام آباد میں ہے. پھر بعض لوگوں نے کہا نہیں جی وہ دوسرے ملکوں کی بات جو ہے وہ کر رہے تھے, حالانکہ انہوں نے کچھ اور بات کی تھی. مگر آپ دیکھیے کہ کراچی میں آج ڈی ایس پی لٹا ہے. سعد جبار نام ہے ڈی ایس پی کا, کراچی میں ڈالمیا کے نزدیک شانتی نگر میں لٹا ہے. اب حیران کن کیا ہے, ڈالمیا شانتی نگر نیشنل اسٹیڈیم سے اس جگہ کا کوئی 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, اور آج یہ جگہ جو ہے وہ زبردست سیکیورٹی حصار میں تھی, کیونکہ یہاں پر پاکستان کی اور انگلینڈ کی ٹیمیں میچ کھیل رہی تھیں. بہترین سیکیورٹی ہوتے ہوئے ڈاکوؤں کو اتنا اطمینان تھا کہ یہ پولیس ہمیں پکڑنے نہیں آ رہی, ہم جو چاہیں گے کریں گے. تو وہ آج اس علاقے میں ان کی ناک کے نیچے ڈی ایس پی سے جو بینک سے 8 لاکھ روپے لے کر نکلا, اس سے واردات کر کے چلے گئے ہیں. یہ حال ہے اس وقت جاوید اوڈھو صاحب کی کراچی پولیس کا, اور دم نکلا ہوا ان لوگوں کا بھی کارکردگی نہیں ہے. اور ان حالات میں اب یہ شہر کو سنبھالنا چاہتے ہیں لیکن سنبھالا نہیں جا رہا. کراچی پولیس کے جو مسائل ہیں ان میں ایک بڑا مسئلہ اور ہے. وہ مسئلہ کراچی پولیس حل کرنا چاہتی ہے لیکن وہاں سے تعاون نہیں ہو رہا. اگر وہاں سے تعاون ہو تو مجرموں کو بہت تیزی کے ساتھ سزا بھی ملے, اور وہاں سے تعاون ہو تو یہ جو مجرم چھوٹ جاتے ہیں آسانی کے ساتھ یہ بھی نہ ہو. لیکن کراچی پولیس بڑی حد تک مجبور بھی ہے اور بعض علاقوں میں یہ مبینہ طور پر حصے دار بھی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.